ایمان بچانا، عقائد بچانا اور اس کا تحفظ کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ بچہ وہ پائے گا کہ جو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رابطہ مضبوط رکھے گا۔ تو اپنا رابطہ مضبوط رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب بیان المیلاد النبی میں، اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح امام قسطلانی، اور اسی طرح خصائص الکبریٰ کے اندر، اسی طرح جامع المعجزات کے اندر یہ روایت، اور سیاستہ کی حدیث کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن مدینے سے باہر تشریف لائے، تو سرکار تنہا تشریف لے کر جا رہے تھے۔ ایک اعرابی، ایک دیہاتی دوڑتے دوڑتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا تو سرکار ٹھہر گئے، آپ کے سامنے آیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لایا ہوں اور آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اب میں اپنے علاقے میں واپس جا رہا ہوں، اپنے قبیلے میں جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی نشانی دکھائے کہ جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور پھر یہی حال اپنے قبیلے میں جا کے بیان کروں۔ سبحان اللہ۔ اب کیا اس اعرابی کو حضور پہ شک تھا؟ نہیں، ایمان تو لا چکا، صحابی بن گیا۔ لیکن گاؤں دیہات کے لوگ تھے نا، آج بھی گاؤں دیہات کے لوگوں میں خدا کی قسم عشق رسول، ادب رسول، محبت رسول کمال کا ہے۔ سبحان اللہ۔ رات بیلا میں ہم لوگ تھے، یقین مانیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے، ہزاروں کی تعداد۔ اس طرح ہماری طرح نہیں کہ سال کے بعد عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ ہو پھر بھی ہمیں آنے کی توفیق نہیں ملتی، مگر وہ گاؤں گوٹھ والے لوگ، سبحان اللہ۔ اس سال بھی اور سابقہ سالوں میں بھی تجربہ ہے۔ محبت رسول، عشق رسول، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، حضور کا ادب، حضور کا احترام کمال کا۔ یہی محبت رسول دیکھیں اس اعرابی کے اندر، اس کی محبت رسول کی تو کیا بات ہے۔ اب حضور پر ایمان لے آیا، اب عرض کر رہا ہے، آقا میں اپنے قبیلے میں جانا چاہتا ہوں، تو ظاہر ہے جب میں وہاں جاؤں گا اور اپنے اسلام کا اعلان کروں گا تو لوگ مجھ سے باتیں کریں گے، نشانیاں مانگیں گے، بھائی کیا دیکھا؟ یہاں سے کوئی شہر گیا مدینے اور جا کر نبی پر ایمان لے آیا، لوگ تو معاذ اللہ ان کو برا بلا کہتے ہیں، اور تو جا کر ان کا کلمہ پڑھ کے آ گیا، ان کا غلام بن کے آ گیا۔ آقا مجھے ایسی نشانی دکھائیں جس کو دیکھ کر میرا ایمان اور بڑھے، اور میں وہی نشانی اپنے قبیلے میں جا کے بیان کروں تاکہ قبیلے کے لوگ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر اسلام کا دامن قبول کریں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ آج شیطان وسوسے دیتا ہے کہ معاذ اللہ نبی کچھ نہیں کر سکتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیارات دیکھیں کیسے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس کیا کے اندر نا سب کچھ ہے۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا، آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا، تو کیا چاہتا ہے بتا، کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کائنات کی ہر چیز کا اختیار دیا ہے۔ اگر وہ اعرابی آقا علیہ السلام سے جس معجزے کا بھی طلب کرتا، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے وہی معجزہ دکھا دیتے۔ سبحان اللہ۔ مگر وہ اعرابی تھا نا، دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا تو پڑھے لکھے کم ہوتے ہیں، عشق محبت کمال کا ہوتا ہے مگر تعلیم سے تھوڑا دور ہوتے ہیں۔ اب اس نے دائیں بائیں دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، تو سامنے دیکھا تو درخت تھا، کہا یا رسول اللہ اس درخت کو کہیں یہ آپ کے پاس چل کر آئے۔ سبحان اللہ۔ آپ عقل سے پوچھو تو یہ عجیب و غریب بات ہے، مگر دیہاتی کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ وہ چاہتا تھا میں ایسی نشانی دیکھوں
کہ جس کو عقل نہ مانے اور جس کو میں اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کروں وہ حضور پر ایمان لانے پر مجبور ہو جائے. تو دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آیا. اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا یا رسول اللہ جنت میں پڑوس دے دیں, سبحان اللہ. یا رسول اللہ ساری زندگی مجھے غلامی میں قبول کر لیں, آقا چاند کو زمین پر بلا لیں. اگر کوئی اور ہوتا تو دیگر معجزات طلب کرتا, مگر وہ دیہاتی تھا تو اس کے دماغ میں بھی وہی سوال آیا. دائیں بائیں دیکھا کچھ نظر نہیں آیا, سامنے درخت تھا, کہا آقا اسے اجازت دیں, اسے اپنی طرف بلائیں, یہ زمین کو چیرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو, پھر یہی زمین کو چیرتے ہوئے واپس اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. ارشاد فرمایا میں چاہوں تو میں بھی بلا سکتا ہوں, اللہ اللہ. مگر اگر تو چاہے تو تو میرا پیغام لے کر جا. سبحان اللہ. امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ایک بڑی پیاری بات لکھی. کہتے ہیں سرکار علیہ السلام اگر درخت کو اشارہ کرتے, بلانا دور کی بات ہے, آقا اگر اشارہ کرتے تب بھی وہ درخت چل کر آتا, مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارہ نہ کیا بلکہ اس اعرابی سے کہا تو جا کر اس درخت کو میرا پیغام دے. وہ اعرابی گیا, اس نے جا کر درخت کو پیغام دیا. درخت نے اعرابی کا پیغام سن کر وہ بھی حضور کی بارگاہ کی طرف چل پڑا. امام بصیری کہتے ہیں اس بات کی دلیل یہ ہے کہ سرکار بلاتے تب بھی کرم نوازی تھی, لیکن حضور نے اعرابی سے کہا جا تو اسے بلا کر لا. اس سے عقیدہ یہ ملا, کہتے ہیں حضور جس پر توجہ کر دے تو اللہ اس اعرابی کے اندر بھی تاثیر کو پیدا فرما دیتا ہے. اگر وہ اعرابی وہاں جا کر اپنی طرف سے درخت کو بلاتا, درخت کبھی بھی چل کر نہیں آتا, مگر سرکار نے فرمایا جا میرا پیغام لے کر جا. اب یہ اعرابی دوڑے دوڑے درخت کے پاس گیا ہے, سوچا نہیں بولوں کہ نہ, وہ جانتا تھا کہ مجھے امام الانبیاء نے بھیجا ہے, مجھے سید الانبیاء نے بھیجا ہے, اس نبی نے بھیجا ہے جس کے ہاتھ میں اللہ نے ساری کائنات کا اختیار دیا ہے. وہ درخت کے سامنے جا کر کہا چل تجھے حضور بلا رہے ہیں. محدثین نے لکھا درخت نے جب حضور کا یہ پیغام سنا تو وہ دائیں بائیں ہلنے لگا. شاہ کہتے ہیں نبی کا فرمان سن کر وہ جھومنے لگا, مجھے نبی نے بلایا ہے. اس نے دائیں بائیں حرکت کی, جھومتے جھومتے اب زمین کو چیرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. پھر حاضر ہو کر کیا کیا, علماء نے لکھا وہ درخت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے اپنی شاخیں حضور کے اوپر جھکا دی. پھر تھوڑی دیر جھومتا رہا, پھر واپس اپنی جگہ کی طرف چلا گیا. وہ اعرابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چل کر آیا, یہ بھی کمال ہے, یہ واپس گیا, یہ بھی کمال ہے, یہ اپنی جگہ پر جا کر پہلے کی طرح نصب ہو گیا, یہ بھی کمال ہے. مگر آقا یہ تو بتائیے کہ آپ کی مبارک ذات پر جھک کر جو ہل رہا تھا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اعرابی وہ درخت میری بارگاہ میں حاضر ہو کر جھومنے لگا, اور جھومتے جھومتے اس سے میری بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کیا, جن کے الفاظ یہ تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہم درختوں کا بھی صلاۃ و سلام قبول فرما دیتے ہیں. درخت کو جب سرکار نے بلایا تو علماء نے لکھا درخت نے اللہ کی بارگاہ میں پہلے ہی عرض کر دیا تھا اے اللہ مجھے اجازت دے, آج تیرے حبیب علیہ السلام ہماری وادی میں تشریف لائے ہیں, میں چاہتا ہوں تیرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود و سلام کا تحفہ پیش کروں. اللہ کریم نے اس درخت کی اس صدا کو قبول کر لیا اور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسے درود و سلام پڑھنے کا شرف عطا فرمایا. اس سے عقیدہ ملا. پہلا عقیدہ حضور کو اللہ نے اختیار دیا ہے, حضور مالک و مختار نبی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم
चांद को इशारा करे वो कदमों में हाजिर हो जाए, आप अलैहिस्सलाम दरख्त को इशारा करें वो आपकी बारगाह में हाजिर हो जाए, आप अलैहिस्सलाम पत्थरों को इशारा करें वो भी आपकी बारगाह में हाजिर होकर दुरूद सलाम पढ़ने लगे। ये भी अकीदा मिला कि आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये शान अता की है कि चाहे इंसान हो, चाहे हैवान हो, चाहे जानदार हो, चाहे बेजान हो, चाहे जमादात हो, चाहे नबातात हो, चाहे दरख्त हो, कायनात की कोई भी मखलूक हो, सब जानती है कि ये इमामुल अंबिया है, ये सय्यदुल अंबिया है, ये खातमुल अंबिया है। कायनात की हर मखलूक जब चाहे मदीने वाले आका पर सलातो सलाम पढ़ती है, हुजूर उनका भी सलाम कबूल करते हैं। तो उलमा ने लिखा अरे दरख्त हुजूर की बारगाह में आए, सलाम पेश करे, आका उसका सलाम भी सुनकर कबूल कर देते हैं। और जब हुजूर का उम्मती, जब हुजूर का गुलाम, जब हुजूर का आशिक, जब हुजूर से प्यार करने वाला हुजूर की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ेगा तो मदीने वाले आका उसका दुरूद सलाम सुनेंगे भी, उसे जानेंगे भी, उसे पहचानेंगे भी और करम फरमाएंगे तो सलातो सलाम का जवाब भी अता फरमाएगा।